تو معزز سامعین کرام، دہلی میں اس وقت بڑے بڑے مشائخین موجود تھے، لیکن غلام علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے پیر و مرشد حضرت مرزا مظہر جانے جانا رحمۃ اللہ علیہ کی طرف بہت کشش ہوئی۔ محمد روحی فداک اللہ 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 محمد روحی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، شفیع بزرگ اور عزیز ساتھیوں، آج ہم بڑے بارگاہ میں اور بڑے بزرگوں کے ہاں حاضری کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ ہمارا جو سفر تھا حضرت ابو رجاء علیہ رحمہ سے حضرت باقی باللہ سرکار تک کا، آج 7ویں بارگاہ، جس میں حضرت قطب الافلاق فلک الارشاد شاہ عبداللہ المعروف غلام علی شاہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں، اور یہیں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے احاطے میں غلام علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ ہو، اور مظہر جہاں رحمۃ اللہ علیہ آپ کی پیر و مرشد حضرت شاہ ابو سعید مجددی رحمۃ اللہ علیہ اور عبداللہ شاہ ابو الخیر مجددی علیہ رحمہ، یہ چاروں حضرات کی مزارات ہے اس خانقاہ ابو الخیر میں، خانقاہ مظہریہ میں ہم اور آپ حاضر ہوں۔ معزز سامعین کرام، آپ کا جو نسب مبارک ہے وہ حضرت سیدنا مولا مشکل کشا سیدنا علی کرم اللہ وجہہ الکریم سے ملتا ہے۔ آپ کی ولادت باسعادت پٹیالہ پنجاب میں ہوئی ہے، اور 1158 جس کا تذکرہ جو ہے وہاں پر ہمیں مل رہا ہے کہ 22 صفر 1240 یہ ہجری ہے، اور 16 اکتوبر 1824 آپ کی وفات مبارکہ ہے۔ مولا مشکل کشا رضی اللہ عنہ نے آپ کے والد ماجد کو آپ کی ولادت سے قبل آ کر کے فرمایا تھا کہ عبداللطیف، آپ کے والد ماجد کا نام عبداللطیف تھا، فرمایا کہ جو اپنے وقت کے بزرگوں میں شمار ہوتا ہے، جو شاہ ناصر الدین قادری سے بیعت اور ارادت رکھتے تھے، تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے فرمایا کہ تم کو لڑکا پیدا ہونے والا ہے، اس کا نام ہمارے نام پر رکھنا۔ حسب الحکم آپ نے نام علی رکھا، تو آپ خود بڑے ہو کر ادباً اپنا نام غلام علی رکھ لیا۔ آپ کے والد ماجد نے تو آپ کا نام علی رکھا تھا، مگر ادب حضرت مولا مشکل کشا کا کہ آپ نے فرمایا کہ نہیں، میں علی کیسے ہو سکتا ہوں، میں غلام علی ہو سکتا ہوں۔ تو یہی مشہور ہو گیا، اور آپ کے چچا کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے بھتیجے کا نام عبداللہ رکھنا۔ اس ارشاد کی تکمیل میں آپ کا مکمل نام عبداللہ شاہ غلام علی دہلوی علیہ رحمہ ہے۔ ابتدائی تعلیم آپ کی پٹیالہ پنجاب میں ہوئی، اور جب آپ 18 سال کے ہوئے تو والد گرامی نے شاہ عبداللطیف علیہ رحمہ نے آپ کو دلی آنے کے لیے بلایا تاکہ وہ اپنے پیر و مرشد سے قادریہ سلسلے میں ناصر الدین قادری علیہ رحمہ سے بیعت کروائے، مگر حسن اتفاق ایسا کہ آپ جس دن دلی پہنچے، یعنی 11 رجب 1174 میں، تو شیخ ناصر الدین قادری علیہ رحمہ چند منٹ اور چند ساعتوں پہلے اس دنیا سے رخصت ہو چکے تھے۔ وہ اللہ کی مرضی تھی، اور آپ کے وصال کے بعد آپ کے والد ماجد شاہ عبداللطیف علیہ رحمہ نے آپ کو اختیار دیا کہ بیٹے ہم تمہیں تو اپنے پیر سے بیعت کروانا چاہتے تھے، لیکن خدا کی مرضی رضا کیا ہے پتہ نہیں، اب تمہارا اختیار ہے، تم جہاں چاہو، جہاں تمہارا قلبی میلان جائے اس طرف بیعت کر لیا کرو۔ تو معزز سامعین کرام، دہلی میں اس وقت بڑے بڑے مشائخین موجود تھے، لیکن غلام علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے پیر و مرشد حضرت مرزا مظہر جانے جانا رحمۃ اللہ علیہ کی طرف بہت کشش ہوئی، چنانچہ 1180 ہجری میں انہی کے مرید ہو گئے، اور اس کے بعد آپ کے دلی کے کئی بزرگوں سے اکتساب فیض کیا، اور ساتھ ساتھ علوم ظاہریہ باطنیہ حاصل کرتے رہے، اور حضرت مظہر جانا جانا رحمۃ اللہ علیہ شہید جیسے عالی سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے ماہ تاباں کی ضیاء باریوں سے آپ واقف ہوئے۔ اس وقت آپ کی عمر صرف 22 سال تھی، چنانچہ آپ مرزا مظہر جانے جانا رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت بابرکت میں رہتے، اور آپ کی دست مبارک پر بیعت کی، اور آپ ہی کے ساتھ رہنے اٹھنے بسنے لگ گئے۔ کون آپ کا زبردست باطنی استعداد کے مالک تھے، بہت جلد آپ نے سلوک کے مقامات طے فرمائے۔ اس سلسلے میں سر سید احمد خان، جو حالانکہ مختلف عقیدہ رکھنے والے صاحب ہے، وہ اپنی کتاب آثار الصنادید میں لکھتے ہیں کہ بعد بیعت کے سالہ سال آپ نے پیر و مرشد کی خدمت میں اوقات بسر کی، اور مجاہدات اور ریاضات کی کہ بیان نہیں کیا جا سکتا۔ دن بدن عروج کمال اور مشاہد جمال شاہد بے زوال اور مکاشفہ و ترقیات فائقہ ہوئی، یہاں تک کہ اپنے وقت کے شیخ الشیوخ ہوئے اور صاحب ارشاد ہوئے، حضرت پیر غلام علی شاہ علیہ رحمۃ و رضوان۔ آپ خود فرماتے ہیں کہ دور دراز ممالک تک ہمارا فیض پہنچتا رہا،
اور مکہ معظمہ میں ہمارا حلقہ ہوتا ہے اور مدینے میں ہمارا حلقہ ہوتا ہے. اسی طرح بغداد، روم اور مغرب میں بھی ہمارا حلقہ ہوتا ہے. اور کبھی مزاحیہ انداز میں فرماتے بخارا تو ہمارا اپنا آبائی گھر ہے. یعنی شاہ نقشبند علیہ رحمت و رضوان کی بات. آپ کی زندگی میں ہی ایسا فیض جاری ہوا کہ بہت کم مشائخ ایسے دیکھے جا سکتے ہیں. آپ خود لکھتے ہیں کہ غریب و مہجور خالد کردی شہر زوری عرض کرتا ہے کہ یہ قلم تمام مملکت روم و عربستان و دیار حجاز کے بعض ممالک اور سارا کردستان طریق عالیہ مجددیہ کے جذبات و تاثرات سے سرشار ہے. آپ توکل کی زندگی بسر فرمایا کرتے اور قناعت، اور آپ ایک حجر مبارکہ میں ایک پرانی حسیب اور ایک اینٹ تھی جس کو تکیہ کے سہارا لے کر کے آپ آرام کیا کرتے. اس کے سوا کچھ نہ تھا. سنتوں پر عمل پیرا ہونا، ہمیشہ آپ بیدار رہا کرتے. اگر کبھی نیند آ بھی جاتی تو یوں ہی بیٹھے بیٹھے آپ سو جایا کرتے تھے. کم کھاتے، کم سوتے. اپنے مریدوں میں سے کسی کو تہجد کے وقت غافل پاتے تو اس کو جگا دیا کرتے. آپ کی خانقاہ سے روزانہ 200 حضرات تناول فرمایا کرتے. بے شمار اولیاء کرام نے آپ سے سلوک نقشبندیہ مجددیہ کی تکمیل فرمائی ہے. آپ فرماتے ہیں کہ لفظ فقیر سے فا سے مراد فاقہ ہونا چاہیے، اور قاف سے مراد قناعت، یاد سے مراد یاد الہی، اور را سے مراد ریاضت ہونی چاہیے. جو انہیں بجا لائے تو اسے فا سے فضل خدا، قاف سے قرب مولا، یا سے یاری اور را سے رحمت حاصل ہوتی ہے. نہیں تو فا سے فضیحت، قاف سے قہر، یا سے یاس اور را سے رسوائی ملا کرتی ہے. یہ ہے آپ کے ملفوظات مبارکہ. آپ کو ہمیشہ شہادت کی آرزو رہا کرتی تھی. تمنا رہتی کہ بھئی میں بھی اللہ کی راہ میں شہید ہوں. مگر چونکہ آپ کے پیر و مرشد مظہر جانے جانا رحمۃ اللہ علیہ، جس کا تذکرہ بھی ہم سنیں گے، آپ کی شہادت کے باعث جو لوگوں پر کئی مصائب، مشکلات، پریشانیاں ہوئی تو اور 3 سال تک، یعنی اللہ والے کے اوپر جب ظلم ہوتا ہے، اس کو شہید کر دیا جاتا ہے یا اس کو ستایا جاتا ہے تو عوام پر اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے. تو آپ کی شہادت کے بعد 3 سال تک قحط رہا. دلی میں قحط مسلط رہا اور قتل عام ہوتا رہا. تو آپ نے یہ دیکھ کر کہا کہ نہیں، اس لیے میں ڈرتا ہوں کہ کہیں میری وجہ سے میری شہادت کی تو تمنا ہے، مگر میری شہادت کی وجہ سے عوام کے لیے نقصان نہ ہو جائے، عوام پریشان نہ ہو، اسی لیے میں اپنی شہادت کی تمنا کو ترک فرمایا کرتا ہوں. آپ نے ارشاد فرمایا کہ ہماری رحلت کے بعد جنازہ آثار شریف نبویہ جو کہ جامع مسجد میں ہے لے جانا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شفاعت کے لیے عرض کرنا. یعنی آثار شریف کے صرف حجرے میں رکھ کر کے توسل بالآثار کے ذریعے سے دعا کرنا. جب وصال کا وقت آیا تو آپ نے شاہ ابو سعید مجددی کو لکھنؤ سے بلوایا، اور یہیں پر آپ نے پھر آخر میں 22 صفر 1240 میں آپ اس دنیا سے پردہ فرما کر کے رخصت ہوئے، اور 84 ایئرس کی آپ کی عمر شریف رہی ہے. تو صلی اللہ تعالی وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین. محمد روحی فداک اللہ